اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی 8 تاریخ کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ماہ رمضان المبارک کے ہر روز بعد نماز کی دعا کی ریکمنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ابتدا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیت وسعۃ رزق ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریف وزیارت قبر نبیک صلواتک علیہ وآلہ وفی جمیع حوائج الدنیا والآخرہ فکن لی اللہم انی اسألک فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع علی رزقی وتودع عنی امانتی ودینی آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین کرام، جیسا کہ روزانہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اپنے پروگرام سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ آپ مہربانی فرما کر، محبت فرما کر ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کا تعاون ہمارے پروگرام کو کامیاب کرنے میں ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی صورت سے قرآن و اہل بیت کی خدمت کرتے رہیں گے اور آپ تک پیغام الہی پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. جیسا کہ میں ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، IMI ایک مشہور و معروف ادارہ ہے یہاں پر، جو ہماری آنے والی نوجوان نسل کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ ڈاکٹروں سے متعلق ہے. جو IMI کافی کام یہاں پر کر رہی، صرف یہی نہیں بلکہ انڈو پاک افریقہ میں کر رہی ہے. اربعین کے موقع کے اوپر باقاعدہ ان کے جو زائرین آتے ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کا بڑا نیٹ ورک جاتا ہے یہاں سے. کربلا اور نجف اشرف میں کیمپ لگاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹرز جو ہیں اور حصہ لیتے ہیں. اور ان کے لیے اب یہ یہاں پر مستقل ایک آفس بلڈنگ اور ایک لائبریری اور ایک ہاسپٹل، اس سے متعلق اور جتنی چیزیں وہ ڈیٹیل سے آپ آخر میں ہمارے پروگرام کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی کلپ جو ہے ہر روز لگاتے ہیں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. انہی نے زمین خرید لی ہے، $2.5 ملین کی زمین ہے، اور $8 لاکھ کی کمی پڑ رہی ہے. میں برابر آپ سب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے اندر اس کو مکمل کرا دیں، تاکہ ماہ رمضان کے بعد اس کے مراحل جو ہیں تعمیر کے وہ شروع کیا جا سکے. کوئی بھی کام قوم کے تعاون کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ آپ سب کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ سب کو سلامتی دے. یہاں پر ڈاکٹر وجی رضوی کے معاون خصوصی ڈاکٹر رضا جواد، جن کا فون نمبر ہے 6094819267، اس کو آپ نوٹ فرما لیں. اور اللہ اس کرونا کی بیماری سے ہم سب کو بحق محمد وآل محمد نجات عطا فرمائے. سامعین کرام، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کی 26 آیات جو ایک شخص اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے، مومن بھی کہتا ہے، موالی بھی کہتا ہے،
نام کے ساتھ رضوی بھی لگاتا ہے، اس بدبخت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ 26 آیتیں قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بعد وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور دوسرے خلافت کے دور میں جو ہے ان کو ایڈ کر دیا۔ ہم انہی آیات کو ہر روز ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ 8واں دن ہے اور سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، یعنی آیت نمبر 14، آیت نمبر 51، آیت نمبر 57۔ اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ 57 آیت جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کا سلسلہ آج جو ہے وہ منزل تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے ہم ایک مقدمہ تاریخی طور کے اوپر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس زمانے میں اسلام کی ابتدا ہوئی اور قرآن نازل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی ابتدا کی، یعنی دین تو یہ حضرت آدم ہی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر ظاہری طور پر رسول اللہ نے کلمہ اسلام جو ہے بالاعلان جو ہے وہ پڑھوایا، اور اس کے بعد میں وہ قوم جن کے درمیان اخلاق کی تعلیم دی، جن کو انسانیت سکھا رہے تھے، جو رسول اللہ کی امانت و صداقت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اچانک ایسا انقلاب آیا کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد کہ وہ سب کے سب مخالف ہو گئے، اور وہ نبی جو کل تک ان کے لیے فیصلہ کرنے والا بہترین حاکم تھا، جو امین تھا، صدیق تھا، صادق تھا، سب کچھ تھا، وہی اچانک ان کی نظر میں معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا، معاذ اللہ وہی شخص جو ہے ساحر ہو گیا، وہی شخص جو ہے وہ شاعر ہو گیا۔ مختلف قسم کے الزامات ان مشرکین نے ان پر لگانا شروع کر دیے، کبھی تالیے بجاتے، کبھی پتھر پھینکتے، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو آج ہم مختصر اپنی تاریخ سے، جو مولانا علی نقی صاحب اور نقن صاحب ایشیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے ترتیب دی ہے اور تمام اسلامی تاریخوں کو انہوں نے نچوڑ کیا ہے۔ یہاں کے اوپر جب ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے بعد میں جب ان لوگوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا اور مشرکین مکہ انہوں نے جو ہے اور مسلمانوں کو نہیں، صرف بنی ہاشم کو ٹارگٹ کیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، کھانا پینا سب کچھ، تجارت، یہ ساری چیزیں ان کو بند کر دی، اور ایک قلعے کے اندر جو شعب ابی طالب کہلاتی ہے اس میں محصور کر دیا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جو معاہدہ تھا اس میں 40 آدمی تھے، سرداران قریش، جنہوں نے اپنی مہریں لگائی تھی اس معاہدے پہ اور دستخط کیے تھے۔ تو اور وہ معاہدہ جوف خانہ کعبہ میں، یعنی درمیان خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا، سیل کر کے جو ہے، اور 1-2 سال نہیں 3 سال تک یہ لٹکا رہا، اور ادھر جو ہے وہ شیب جناب ابی طالب میں ساری مشکلات جو ہیں وہ رسول اللہ کے لیے آتی رہیں، اور تمام بنی ہاشم جو ہے وہ حتیٰ کہ پتے تک کھا کر کے ان کو جو ہے وہ گزارا کرنا پڑا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اسی 3 سال کے عرصے میں وہ تمام کی تمام دولت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، کہ جو ملکۃ العرب بھی تھیں اور ملکۃ التجار بھی تھیں، ان کی پوری دولت جو ہے وہ صرف ہو گئی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وحی کی کہ وہ معاہدہ جو ہے دیمک کھا گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ان کے نام اور دستخط رہ گئے، اور یا وہ چیز باقی رہ گئی ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلا کر کے اس واقعے کا اظہار کیا۔ اگر کوئی اور چچا ہوتا جس کے ایمان بالرسول میں ذرہ برابر بھی نقص ہوتا تو بھتیجے سے جرح کرتا، تاکہ آخر اس کی اطلاع تمہیں کیوں کر ہوئی، مگر یہ حضرت ابو طالب رضوان اللہ علیہ تھے جن کا ایمان رسول کی رسالت پر پہاڑوں سے زیادہ مستحکم تھا، کہ اسی تاریخ مسلمانان عالم کے الفاظ ہیں۔ یہ ہمیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا اکثر طبقہ جو ہے 99% جو ہے معاذ اللہ حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا، ان کو کافر کہتا ہے، جبکہ پوری خدمت 32 سال جو ہے رسول اللہ کی تبلیغ، اور اس کے بعد شیب ابی طالب میں رہنا 3 سال تک کے مکمل، اور پورا کا پورا اپنی زندگی میں اور اپنی وفات کے بعد تک کا اسلام، قرآن، اللہ کے نام اور رسول اللہ کی حفاظت کا جس ہستی نے انتظام کیا ہو اور انسرام کیا ہو، اور بڑی خوبی کے ساتھ میں اس وعدے کو جو اپنے بابا سے انہوں نے کیا تھا اس کو نبھایا ہو، اور جس کی نظیر نہیں ملتی، اچھے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، اس ہستی کو بنی امیہ کے اقتدار میں آ جانے کے بعد بنی امیہ کے زر خرید محدث،
زر خرید مفسروں نے وہ حالات پیدا کیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور یہ جاہل مسلمان، بے عقل مسلمان جو سوائے نماز پڑھنے کے احکامات نماز جن کو نہ آتے ہوں، انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا، معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن کا دفاع کریں وہاں اس ہستی کا بھی دفاع کرتے چلیں ہر روز کہ جس نے اسلام کی تبلیغ میں پورا حصہ لیا، اسلام کی بنیادوں کے اندر جس نے اپنا خون پسینہ لگایا ہو، رسول اللہ کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اور خانہ خدا کی حفاظت میں جس نے اپنا سب کچھ تھر دیا ہو، مال دولت اولاد سب کچھ قربان کر دیا ہو، اس کا نام ہے ابو طالب۔ اتنا زیادہ یقین اور اعتقاد اور ایقان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تھا، جو خود مورخ یا اہل سنت مورخ ہیں جو لکھ رہے ہیں، مسلمانان عالم تاریخ ہے ان کی جلد اول اور صفحہ 55-56 کے اوپر ملاحظہ فرمائے کہ ابو طالب فوراً قریش کے سرداروں کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ بات جو محمد بتاتا ہے درست ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو تمہیں فوراً اس کی مخالفت چھوڑ دینی چاہیے، مگر برعکس اس کے اگر یہ غلط ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس گفتگو سے بھی ظاہر ہے کہ یہ خبر کسی مادی ذریعے سے پہنچی ہوئی نہ تھی، ورنہ اس کی صحت معیار حقانیت کیوں کر ہو سکتی تھی۔ نیز یہ بھی اس سے ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب جو رسول کا ساتھ دے رہے تھے وہ فقط بھتیجے کی محبت میں نہیں بلکہ سچا رسول سمجھنے کی وجہ سے، ورنہ اس اطلاع کے غلط ہونے کے مفروضے پر جوان جو ان کے نزدیک فرد محل کی حیثیت رکھتا تھا وہ یہ نہ کہتے کہ پھر میں بھی ساتھ چھوڑ دوں گا اور انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب کیا ہوا اس مورخی کی زبان سنیے کہ ابو طالب میں سرداران قریش کعبے میں پہنچے، وہاں عوام کثرت سے حکم نامہ دیکھنے کے لیے جوق در جوق جمع تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعہ عین درست تھا اور سوائے اللہ کے نام کے حکم نامے کا نشان باقی نہ تھا۔ قدیمی مورخ ابن سعد طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 140 پر لکھتے ہیں، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان کی دستاویز کے واقعے کی اطلاع دی، اور یہ دیمک نے وہ تمام تحریریں جس میں ظلم و ستم کی باتیں تھی کھا لی ہے، اور جتنا حصہ ذکر الہی کا اس میں تھا وہ باقی رہ گیا۔ رسول نے اس کا ابو طالب سے ذکر کیا، انہوں نے فوراً اپنے بھائیوں کو بلا کر ان سے کہا، اور یہ لوگ وہاں سے نکل تک مسجد میں آئے، اور ابو طالب نے کفار قریش سے کہا، میرے بھتیجے نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے، کہ اللہ نے تمہاری دستاویز پر دیمک کو مقرر کیا اور اس نے جو کچھ اس میں ظلم و جور اور قطع رحم کی باتیں تھیں وہ سب کھا لیا ہے، اور بس جو ذکر الہی کا حصہ تھا وہ رہ گیا۔ اب اگر میرا بھتیجا سچا ہے تو تمہیں اپنے غلط خیالات سے باز آ جانا چاہیے، اور اگر اس کی بات غلط نکلے تو میں تیار ہوں کہ اسے تمہارے سپرد کر دوں، پھر چاہو تو اسے قتل کر دو یا زندہ رکھو۔ ان سب نے کہا، یہ آپ نے بالکل انصاف کی بات کی ہے۔ چنانچہ اس دستاویز کے معائنے کو آدمی بھیجے، جنہوں نے جا کر اس کو کھولا تو دیکھا بالکل اس کی وہی کیفیت ہے جو رسالت مآب نے بتائی تھی۔ اب تو وہ بالکل درماندہ ہو گئے اور ان کی گردنیں جھک گئیں۔ جناب ابو طالب نے کہا، آخر کس جرم میں ہمیں قید میں بند رکھا ہے، جبکہ حقیقت بالکل کھل گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے ساتھ کے آدمی کعبے کے پردوں کے پیچھے جا کر کعبے کی دیوار سے لپٹ گئے، کہا، خداوندہ ہماری مدد کر، ان کے مقابلے نے جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہماری قرابت کے حقوق کو ضائع کیا، اور جو سلوک ہمارے ساتھ انہی نے روا رکھا ہے۔ علامہ تبریسی لکھتے ہیں کہ وہ 40 آدمی تھے جن کی مہریں اس لپٹی ہوئی دستاویز کو بند کر کے اس پر لگائی گئی تھی، جمع ہوئے اور وہ دستاویز منگائی گئی۔ ان میں سے ہر شخص نے اپنی مہر کو دیکھا، وہ بالکل سالم تھی، ٹوٹی ہوئی نہ تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ کسی شخص نے ان کے پہلے اسے کھول کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر ان مہروں کو توڑا گیا تو یہ دیکھا کہ سوائے اس میں ذکر الہی کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب جناب ابو طالب نے سب کو پکار کر کہا، ارے اللہ کا خوف کرو، اب تو اس ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اور اتمام حجت کے بعد جناب ابو طالب میں اپنے ساتھیوں کے پھر قلعے میں واپس چلے گئے۔ اعلام الورا لکھتا ہے کہ ابن سعد لکھتا ہے کہ اب خود ان میں
مکے والوں میں پھوٹ پڑ گئی. ایک جماعت جن میں سے مطعم ابن عدی ابن قیس، زمع ابن اسود، ابو البختری ابن ہاشم اور زبیر ابن ابی امیہ تھے، کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اس ظلم و ستم پر لعنت و ملامت شروع کر دی، اور خود شعب ابی طالب میں جا کر بنی ہاشم و بنی مطلب سے کہا کہ بس اب تم لوگ باہر نکلو اور اپنے گھروں میں چل کر رہو. چنانچہ یہ حضرات اس محاصرے سے نکلے اور اپنے مکانوں پر آئے. اس وقت بیعت رسول کا 10واں سال تھا. اسی کے کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ جو ہم کل آپ کی خدمت میں رکھتے طبقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 کے اوپر آپ ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں. یہ ہم صرف آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان بے خبر مسلمانوں کو کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں حمیت نہیں جاگتی، ان کی ضمیر ان کے مردہ ہو گئے اور وہ شرم سے ڈوب نہیں مرتے، جو اپنے کو حافظ قرآن بھی کہتے ہیں، دین کا ٹھیکیدار بھی کہتے ہیں. میں انشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ علماء اہل سنت کی خدمات اس میں پیش کروں گا جو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ایک شخص جو اتنی قربانی دین کے لیے دے کہ آج اگر ہم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں تو اس پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا، اور وہ کلمہ نہ پڑھیں. یہ مسلمان کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ بہرحال ہم انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن کے نازل ہونے میں، قرآن کے فرامین کو پہنچنے میں رسول اللہ کی مدد کی، دین کے قیام میں مدد کی، آپ کے جو ہے وہ مشکلات کو حل کرنے میں ہر طرح کی اپنے جان و مال کی بازی لگا دی. ان کے احسانات کو فراموش کر کے یہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اور ظاہر ہے منافقین کی تعداد کوئی کم تھوڑی تھی. اسلام کے آنے کے بعد ہی تو منافقین کا پتہ چلا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے تو یا تو حق گو تھے یا حق کے مخالف تھے. یہ منافقین جو ہیں یہ اسلام کے آنے کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں. اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں. وہ آیا مبارکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 57 کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. ظاہری ترجمہ یہ ہے، اے ایمان لانے والو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا. اب آپ یہ دیکھیے گا، یہ صاحب جس چیز سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے قوموں کو ہمارے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں یا اس کے ذریعے سے اپنے کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان سلسلے میں جو جرائم اس شخص نے انجام دیے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس کے حامی ہو جائیں. میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائیے، یہ مکے کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان لانے والو، تمہارے پیش رو یا تم سے پہلے، اسلام سے پہلے اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا اور اسے تفریح کا سامان بنایا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. اب آپ پہلے تو یہ موقعیت دیکھیں، میں اس کو آپ کے بھی ماحول پہ لاتا ہوں. مکے میں جب اسلام آیا اور لوگ نماز پڑھنے لگے اور تبلیغ بڑھنے لگی تو ان کے دین کا مذاق اڑایا جاتا. حضور کو ساحر کہا جاتا، جادوگر کہا جاتا، شاعر کہا جاتا، معاذ اللہ دیوانہ کہا جاتا. حضور جب نماز پڑھتے تو ابو جہل لا کر کے اوجھڑی ڈال دیتا رسول اللہ کے اوپر اونٹ کی، اور کوڑا ڈالنے والے، یہ سب کی سب خرافات ہوتی رہی. تو ان کے لیے کہا جا رہا کہ ہے مسلمانوں جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہرگز چونکہ تمہارے دین کا انہی نے مذاق اڑایا ہے، لہذا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کرنا اور ان کو اپنا ولی نہ بنانا.
اپنا سرپرست نہ بنانا. اگر یہ اقتدار میں آ جائے تو ان سے دور رہنا اختیار کر لینا. اب میں یہیں پر آپ سے سوال کرتا ہوں، ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں؟ ابھی قرآن کے سلسلے میں اس شخص نے کیا، اس سے پہلے مسلمان اور رسول اللہ کی توہین کتنی مرتبہ کی. وہ لوگ جو بالاعلان مساجد کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین اور کلمے کا مذاق اڑاتا ہے، تو کیا آپ ان کو سرپرست بنائیں گے؟ سب نہیں، 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے وہ 1% بھی لوگ نہیں ہیں. اور تمام ارباب حل و عقل، وہ جن کے پاس عقل و شعور ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس انسانیت ہے، وہ ان کو برا کہہ رہے ہیں. مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا اس وقت. ابھی ایک بیچارہ ہندو پنڈت جس نے باقاعدہ قرآن کے خلاف کتاب لکھی تھی، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا اور انہوں نے دوبارہ قرآن کا مطالعہ کیا اور ان آیتوں کا مطالعہ کیا. ابھی 3 دن پہلے میں ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان آیتوں کا مطالعہ کیا اور میں اس بیک گراؤنڈ میں گیا جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو میں نے پھر تہیہ کیا کہ میں نے جو پہلے قرآن کے خلاف کتاب لکھی وہ غلط تھی. اور حقیقت حال یہ ہے، جب تک آپ قرآن کو پڑھیں گے نہیں، ما قبل و ما بعد کی آیتوں کو پڑھیں گے نہیں، تو آپ کو نہیں ملے گا. یہاں پر اس آیت سے نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ دوسری قومیں ہندوستان کے اندر ہیں اور مسلمان ہیں 14% یا 18% یا 20%، لہذا یہ ان آیتوں کے ذریعے جہاد کا وہ کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موقعیت کو دیکھیے. اہل کتاب میں کفار جن لوگوں نے دین کا مذاق اڑایا اور اسے کھیل بنایا ہے، ان سے موالات، دوستی، رفاقت کو منع کیا گیا ہے. کیا ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالاعلان تمہارے ملک کے اندر گالیاں دیتا ہو، آپ اس سے دوستی کریں گے؟ یہ وسیم ملعون، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، اور خدا اس کو فنا کرے اور اسی دنیا کے اندر اس کو سزا دے، اور اس کے ساتھ جو اس کی پوچھ پناہی کر رہے ہیں ان کو پروردگار عالم اسی دنیا میں سزا دے. کیا ایسے شخص سے آپ دوستی کریں گے؟ ایسے کو آپ مولائی کہیں گے؟ ایسے کو آپ جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری کہیں گے؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو ہر روز کسی نہ کسی نیا شوشہ چھوڑ کر کے مسلمانوں کی ذلت و خواری کا سبب بنتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے. لیکن ویسے تمام مذاہب کا احترام کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا بالاعلان، اگر آپ کے خلاف کوئی تدبیریں نہیں کرتا، آپ اس سے دوستی بھی کریں، آپ اس سے رفاقت بھی کریں، اس کے ساتھ کھائیں پیئیں بھی، اس کے ساتھ کاروبار بھی کریں. اسلام نے تو معاہدے کیے ہیں اور ان معاہدوں کی پاسداری کی ہے. میں نے کل کی تقریر میں آپ کو بتلایا تھا کہ جب تم کسی سے معاہدہ کر لو اس کو پورا کرو اور معاہدوں کو ٹوٹنے نہ دو. اور اگر معاہدہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کو بتلاؤ کہ تم نے معاہدہ ختم کر دیا، اس بنا پر اب ہم تمہارے مقابل آئے ہیں. تو یہ چیزیں تو اسلام نے تو اصول زندگی بتائے ہیں. کیا ایسا نہ ہوتا تو پھر دنیا میں تو سب کے سب تو مسلمان نہیں تھے اور نہ رہ سکتے تھے. یہ جو اسلام اتنا پھیلا ہے، رسول اللہ کے ان معاہدے، اخلاق، وہ اخلاق اور تعلیمات اسلامی جو قرآن نے بتلائی ہیں کہ دنیا میں تم کیسے رہو، کس طریقے سے جیو، کس طریقے سے پڑوسیوں. آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام زین العابدین علیہ السلام جن کی ڈیٹیل بیان کی ہے، کہ اس میں کیا ہے؟ پڑوسی کون ہے؟ کیا کوئی ایسا لفظ ہے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو تو خیال رکھنا، اگر ہندو ہو تو خیال نہ رکھنا، کوئی سکھ ہو، عیسائی ہو یا دوسرے مذہب کا ہو خیال نہ رکھنا؟ نہیں، کوئی بھی تمہارا پڑوسی ہو، ہر طرف 40 گز تک دیکھو. اب ظاہر ہے 40 گز تو جو ہے وہ اپنے ہی گھر جو ہے وہ دوسرے تک نہیں پہنچے گا. یہاں پر آج کے مفسرین نے مراد لیا ہے 40 گھر، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے اور پیچھے، کہ آیا ان کے یہاں چراغ جلا یا نہیں جلا، چولہا جلا یا نہیں جلا، روٹی کھائی گئی یا نہیں کھائی گئی. اگر ہر مسلمان یہ فعل انجام دے لے تو یقین جانیں کہ بھوک میری ختم ہو جائے، افلاس ختم ہو جائے. یہاں مسلمان کی قید نہیں ہے. اگر تمہارے برابر میں کوئی ہندو رہتا ہے اور وہ غریب ہے تو اس کی بھی مدد تم پر واجب ہے. کوئی سکھ، عیسائی، دوسرے کسی بھی مذہب کا رہتا ہے
وہ کسی بھی ذات کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ یہاں کوئی مذہب کی و مسلک کی قید نہیں، انسانیت کا پیغام ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ ان پیغامات کو کیوں نہیں عام کرتے؟ جس قرآن نے، جس رسول نے اتنی اہمیت بیان کی ہو کہ اگر تم وضو کر رہے ہو اور کوئی کتا پیاسا مر رہا ہے، تمہارا وضو باطل ہوگا، نماز باطل ہوگی۔ اگر وہ کتا مر گیا اور تم نے وضو کر لیا، اس کو پانی نہیں پلایا، آپ بتائیں یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی بھی مسلک اور مذہب کا انسان تمہارے سامنے بھوکا مر رہا ہو اور تم کھانا کھاؤ، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ یہاں انسانیت کا ذکر ہو رہا ہے، مذہب کا نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب مذہب کی بات آتی ہے تو وہ افراد جو بالاعلان تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری روایات کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے کلچر کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے تم نفرت کرو۔ بالکل نفرت کریں گے ایسے افراد سے جو کلمے پر اعتراض کریں گے، جو اللہ کے اوپر اعتراض کریں گے، جو رسول اللہ کو برا کہیں گے، جو قرآن کو برا کہیں گے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا سلام قبول کیا جائے یا ان کو سلام کیا جائے۔ وہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو تاکہ تمہارے خدا کو برا نہ کہا جائے۔ ہمارے دین میں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے اس شخص نے کہہ دیا کہ اس آیت سے جو ہے وہ جہاد کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ جہاد میدان میں جا کر کے تلوار چلانا ہی نہیں ہے۔ جہاد جو ہے جد و جہاد ہے، جہالت کے خلاف جہاد ہے، بھوک مری کے خلاف جہاد ہے، فقر و فاقے کے خلاف جہاد ہے، انسانیت کے خلاف جہاد ہے۔ جو لوگ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں ان کو زیور علم سے آراستہ کرو۔ جو غریب ہیں، کمانا نہیں جانتے، ان کو تجارت کا طریقہ سکھاؤ۔ جو محتاج ہیں ان کی تندرستی کو ختم کرو۔ یہ جہاد ہے۔ جہاد کی تو قسمیں ہیں۔ تم نے خالی اپنی ذاتی منفعت کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور پھر تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو، اور اب جو ہے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ لعنت ہے تمہارے ارادے کے اوپر، تمہاری نیت کے اوپر۔ ڈوب مرنا چاہیے تم کو اور ان مولویوں کو، ان مسلمانوں کو، ان شیعوں کو جو اس خبیث کا ساتھ دے رہے ہو۔ جو قرآن کی آیت، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے قرآن کی پہلی حفاظت اللہ کی ہے، اس کے بعد کی حفاظت ائمہ اطہار علیہ السلام کی، جن کو وارث قرآن بنا کر کے رسول اللہ گئے ہیں۔ ان میں پہلے وارث امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر قرآن کے اندر کوئی کمی اور بیشی ہو جائے اس کی ذمہ داری امام علی ابن ابی طالب پر آئے گی، امت پر نہیں آئے گی۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ جب محافظ قرآن ہمارے پاس موجود ہو اور ہم ان کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہوں اور ہمارے پاس ایسا قرآن ہو کہ جس میں جو ہے وہ کتربند کی گئی ہو اور اپنی طرف سے آیتیں گڑھ دی گئی ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ یہاں آیت کا مزاج پہچانے آپ۔ آیت کیا کہہ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، کھیل تماشا سمجھیں۔ جس وقت میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو مذاق اڑایا جاتا تھا، جب واز کرتے تھے تو مذاق اڑایا جاتا تھا، اور جو بیچارے مسلمان ایمان لے آئے تھے ان کے اوپر پھپتیے کستے تھے لوگ جو ہیں کہ یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں۔ اس طریقے سے وہاں پر یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومنین میں سے ہو تو پھر خوف خدا سے کام لو۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جب تم لوگ نماز کے لیے بلائے جاتے ہو تو وہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، اس کا تماشا بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناسمجھ اور بے عقل لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں جب مسیح کی طرف آواز دی جاتی ہے، یہاں پر روایت ہے کہ ایک نصرانی نے مدینہ منورہ میں جب مؤذن کو یہ کہتے ہوئے سنا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس نے کہا احرق اللہ الکاذب، یعنی اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ مؤذن نے کیا کہا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک شب اس کا خادم آگ لے کر آیا، جبکہ گھر والے سو رہے تھے۔ گھر میں ایک چنگاری اڑی جس نے گھر کو اور گھر والوں کو جلا کر خاکستر کر لیا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اسی کی وجہ سے یہ ناسمجھ، یعنی وہ شخص جس نے مذاق اڑائی تھی اس کو جلا کر کے مار دیا گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ فنا ہو گیا۔ تو یہاں پر
ان لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، الہ آباد کی وی سی یونیورسٹی کی، اس نے بھی اذان کے لیے کہا نا، جس کی سروس 30 سال سے زیادہ ہو، اسی علاقے میں رہتی ہو، وہیں کے اوپر وہ ہو، اور وہ کبھی کمپلین نہ کرے۔ وی سی بننے کے بعد پہلی مرتبہ اس نے ایک مسجد کے خلاف کمپلین کی، خط لکھا پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ یہاں کے اوپر اذان سے مجھے جو ہے وہ خلل پڑتا ہے اور میں سو نہیں پاتی ہوں صبح کی اذان کے لیے، اور پھر میں جاگ جاتی ہوں اور میرے سر میں درد ہوتا ہے، دن بھر میں کوئی کام نہیں کر پاتی ہوں۔ 30 سال تک تم کیا کرتی رہی؟ مرتی نہیں؟ 30 سال تم اسی علاقے میں رہی، یہی مسجد ہے، یہی اذان ہوتی ہے، اسی یونیورسٹی کے اندر تم ہو، اور آج چونکہ ماحول بدل گیا اور اس کے 1 ہفتے 2 ہفتے بعد کہانی سامنے آ گئی کہ 20 کروڑ روپے کا غبن کیا ہے ان خاتون نے، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جج ہیں، اس عورت نے 20 کروڑ کا غبن کیا ہے، جس کی وجہ سے اب چونکہ پکڑ میں آ رہی ہے یہ اور رئیسار، تو اب کون سا سہارا ہو کہ جس سے یہ بچ سکے شکنجے سے، عدالت کے شکنجے سے، پولیس کے شکنجے سے۔ تو وہی جو آج کل روایت چل رہی ہے، وہی طریقہ جو ہے جو وسیم نے اپنایا وہی اس نے بھی اپنایا، فوراً اذان کے اوپر جو ہے وہ ٹھوک دیا لیٹر کہ اذان وہ ہو۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آواز کم کیے دیتے ہیں، اس کی طرف سے ہم رخ موڑ دیتے ہیں، وہ سب تدبیریں، مگر یاد رکھیے گا ایسے ہی لوگوں کے لیے خود انہی کے کالج کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہم سب کا مددگار ہے۔ اللہ جب مددگار ہے ہم سب کا، تو انشاءاللہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے ایمان اپنے عقیدے کے اوپر فخر ہونا چاہیے ہمیں، اور جب ہمیں فخر ہوگا اپنے ایمان و عقیدے کے اوپر تو تبھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ کی مدد بھی تبھی آئے گی جب اس کی قوت و طاقت کے اوپر، اس کی وحدانیت پر، اس کے نبی پر، ان کی آل کے اوپر اور اس کی کتاب کے اوپر ہم ایمان رکھیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، آپ کو محتاج نہ رکھے کسی کا۔ پروردگارہ سوائے در اہل بیت کے آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اس ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکات آپ سب کے اوپر نازل فرمائے۔ پروردگارہ اس کرونا کی بیماری کو ختم فرما، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کو قائم فرما، ہماری قوم، ہمارے علماء، ہمارے بچوں کو سب کو پروردگارہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما، اور کرونا کی بیماری سے ہم سب کو نجات دلا۔ پرچم اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو پروان چڑھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سب کے مرحومین، جتنے سامعین ہیں ان کے مرحومین، اس ہفتے میں جن حضرات کا انتقال ہوا ان تمام مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، خاص طور سے جناب بھائی عبداللہ اتحادی کے مرحومین، علامہ مسعود مرحوم نصیر الاتحادی، جناب ظہیر حسن صاحب، زرین سلمان، آغا حسین، علامہ ہندی، سید احمد، سید دلدال غفران معاب، سید مقیم حمدانی، اور آپ سب کے تمام مرحومین، خاندان اتحاد کے مرحومین، ان سب کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔